انسانیت سے ہمدردی، جس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. آج ہم نے پروگرام کے آغاز میں اس پر بات بھی کی تھی. دکھی انسانیت کی خدمت یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے درمیان ہم دیکھتے بھی ہیں اور پھر بہت ایکٹیولی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر پاکستانی کانٹیکس میں دیکھیں، ہم نے بہت سے ارتھ کوئکس ایسے دیکھے، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا فور دیٹ میٹر میں بہت سے اور وقتوں میں قدرتی آفات ایسی دیکھی پاکستان پر، ایسی تباہی ہم نے دیکھی کہ پھر ایسی تنظیموں نے بہت زیادہ کام بھی کیا. ظاہر ہے جو جانی نقصان ہوتا ہے وہ تو آپ نہیں بھر سکتے، لیکن ہاں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی زندگی میں تھوڑی بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ریسکیو اینڈ دین اس کے بعد ریلیف، تو دونوں بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. شعیب، ایک چیز مینشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آفات آتی ہے ہمارے ملک پہ، جب بھی کوئی ایسی مشکل آ رہی ہوتی ہے، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے. اور ایسے میں صرف ہم ریلائی یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایفرٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، جو ہم ہمیشہ انٹیگریٹڈ ایفرٹس کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کریں کہ کس طرح سے ہماری جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. تو آج بھی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا ادارہ بہت زبردست کام بھی کرا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آج ہم اس ایسپیکٹ کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں. کیا ہم ہمیشہ ریلائی کرتے رہیں گے، کیا ہم ہمیشہ سوچتے رہیں گے کہ کیسے گورنمنٹ پہنچے گی، یا کس طرح سے ہم خود سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ اوور آل جو کلائمیٹ چینج ہے، جو اس مرتبہ ہم کلائمیٹ کے جو اثرات دیکھ رہے ہیں، جو اس سے پہلے ہم سب نے کبھی نہیں دیکھے، ذرا اس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آگے ہمیں کیا مشکلیں دیکھنی ہیں، اللہ نہ کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اسلامک ریلیف پاکستان کے ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر حسن ناریجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ سر. ہم ضرور چاہیں گے پہلے ہم حالیہ سیلاب پہ جو اس وقت ایفرٹس آپ لوگوں کی ہیں اس پر ضرور ہمیں بتائے گا کہ آپ کی ٹیمز کہاں پر ہیں، کیا انفارمیشن آپ لوگ گیدر کر پا رہے ہیں. چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہنچتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، کچھ چیزیں تھوڑی فیک بھی ہو جاتی ہیں. تو ایگزیکٹ پکچر کیا ہے اس وقت ہمارے نارتھ سائڈ کی؟ جی، میں تھوڑا سا موجودہ مونسون یا جو سیلابی سلسلہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں. تقریباً پاکستان نے اس وقت تک کم و بیش 5 میجر اسپیلس دیکھ چکا ہے مونسون کے اندر، اور یہ 26 جون سے شروع ہوتا ہے. اور اسلامک ریلیف پاکستان اسی دن سے لے کر ابھی تک کوشاں ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو کہ سیلابی اس اثرات کے نظر ہو چکے ہیں. تو پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو سیلاب کا سلسلہ آیا اور پنجاب کو کافی متاثر کیا. تو پنجاب کے اندر ہم نے لیا کہ پھر پنڈی میں کچھ لوگ متاثر ہوئے نالا لے کی وجہ سے، ہم نے ادھر کچھ جو ہے اپنی سرگرمیاں کی، اور راجن پور کے اندر لوگ متاثر ہوئے تو وہاں سرگرمیاں کی. تو آپ نے دیکھا 14 اور 15 کے درمیانی شب شمالی اور بالخصوص سوات، بنیر، شانگلہ، باجوڑ، مانسیرہ، بٹاگرام، یہ وہ شمالی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے جو کافی متاثر ہوئے ہیں. اس میں بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا. ابھی تک جو اموات کی تعداد نکل کے آ رہی ہے وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز ابھی تک لگی ہوئی ہیں. اور ابھی تک کل کی جو تفصیل ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق کئی ایسے بڑے بڑے ٹنوں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں پتھر، اور وہ لوگوں اور گھروں کے اوپر ہیں، اور وہاں ملبے تلے لاش دبی ہوئی ہیں اور وہ نہیں نکلی. جو اس وقت صرف ایک ضلع بنیر کی اموات نکل کے سامنے آ رہی ہیں وہ 200 کے قریب ہیں، اور 100 کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں. اور لوگ اس وقت تقریباً اس قسم پرسی کے عالم میں ہیں کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ کھانے کو کچھ دو بھی رہے ہیں تو وہ پکا کچھ نہیں سکتے. تو اسلامک ریلیف پاکستان، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ 26 جون سے لے کر ابھی تک ان تمام اضلاع کے اندر ان تمام جگہوں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے جہاں جہاں یہ سیلابی اثرات آئے ہیں. اور اس وقت ہماری ٹیم 3 اضلاع کے اندر موجود ہے. اس میں بنیر بالخصوص، بنیر ہم 22 گھنٹے کے اندر پہنچنے کی کوشش کی. گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، ادھر سے سرچ اور ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں، اور جو لوگ نکل کے آ رہے ہیں کچھ سیفر لوکیشنز کے اوپر ہم ان کو کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، اور ان جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں جن جگہوں پہ شاید کوئی نہیں پہنچ پا رہا. اسی طرح سوات کے اندر لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں، شانگلہ کے اندر کافی متاثر ہوئے ہیں. تو آج شانگلہ کے اندر ہماری آپریشنز چل رہی ہیں، کل ہم نے سوات میں شروع کر دی ہیں. تو یہ تمام اضلاع کے اندر کام اس وقت چل رہا ہے، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کفن موجود نہیں ہے. اور کل کی میں ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں نکل کے سامنے آئی ہوں گی کہ اتنی حد تک ہماری بہنیں اور جو نوجوان لڑکیاں شہید ہوئی ہیں ان کے غسل دینے کے لیے خواتین کم پڑ رہی ہیں.
تو اتنی حد تک صورتحال ہے. اور یہ جیسے آپ نے اپنے گفتگو میں فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ جب بھی کوئی تکلیف کسی بھی پاکستان کے حصے میں آئی ہے تو ہم ایک متحد قوم بن کے سامنے آئے ہیں. تو ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہم نکل کے سامنے آئیں اور ان لوگوں کی خدمت کریں. اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پاکستان اسلامک ریلیف پاکستان صرف اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے پاکستان کے اندر ایک اپنی اپیل لانچ کی ہے. تو میں گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے تمام پاکستانی قوم کو جو ادھر پاکستان میں موجود ہیں، یا اس پروگرام کی وساطت سے وہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، کہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس کام میں حصہ بٹائیں. اور جو ہم نے اپیل لانچ کی ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہم لوگوں کی جو کہ اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ان کی صرف اس وقت خدمت نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے بحالی کا ایک طویل سلسلہ ہے. اس کی بحالی کے اندر کیونکہ ان کے گھروں کی بحالی ہے، ان کے باغات تباہ ہوئے ہیں، ان کی زمینیں تباہ ہوئی ہیں، ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں. روڈ 400 کلومیٹر تک ایسا ہو چکا ہے کہ جس جگہ پہ نہیں جا سکتے. کل ڈی سی اور اے سی کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی کہ آپ دور افتادہ جگہوں پہ جو کہ ہلی ایریاز ہیں یا بالکل پہاڑی علاقوں کے اندر آپ آپریٹ صرف اور صرف میول یا ڈونکیز کے ذریعے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی. تو اتنی حد تک صورتحال ناگفتہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ سچویشنز ہم سب کے سامنے بھی ہیں، کیونکہ ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، پکچرز بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ فیکٹس اینڈ فگرز ہم میڈیا پہ بھی تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ. تو ایسے میں ہم ضرور اپنے پروگرام کی اوپننگ میں بھی ہم نے ذکر ضرور کیا تھا کہ مدد کریں اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی کر سکتا ہے. ویریفائی کریں اداروں کو، ان لوگوں کو. انڈیویجول ایفرٹس بھی کافی زیادہ ہو رہی ہیں، گروپ ایفرٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو ویریفائی کر کے جو بھی ادارہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ آگے بڑھیں، آپ ہیلپ کریں، جو مرضی آپ کی کیپیسٹی ہے، بہت ضروری ہے. سر کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں جی. وہاں کی کیا صورت کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر میں اسی دن تقریباً جو 14 اور 15 کے درمیانی شب خصوصاً نیلم کے چند جگہوں پہ کنڈل شاہی میں جی کنڈل شاہی کے اندر وہاں کچھ کوئی 8 دکانیں متاثر ہوئیں اور چند لوگوں کی اموات بھی ہوئی. لیکن اگر اس کا حجم دیکھا جائے یا والیوم اس کا دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے. یقیناً لوگ تکلیف کا شکار ہوئے ہیں، اور پھر مظفر آباد میں اوپر پہاڑی علاقوں کے اندر بھی چند جگہوں پہ ندی نالے طغیانی کا شکار ہوئے، وہاں بھی لوگ کچھ متاثر ہوئے. تو اس جگہ پہ بھی ہماری ٹیمز، کیونکہ ہمارا سب سے پرانا پروگرام اسلامک ریلیف کا نیلم سے شروع ہوا، اور نیلم سے پھر مظفر آباد، اور اس وقت ہم فارورڈ کہوٹا اور باغ کے اندر موجود ہیں. تو وہاں بھی ہماری ٹیمز موجود ہیں، اور اس جگہ پہ بھی ہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ موازنہ کریں ان علاقوں سے تو اس جگہ پہ اس وقت متاثرین اس طرح سے نہیں ہیں جو کہ شمالی خیبر پختونخوا کے ان اضلاع کی صورتحال ہے. یعنی کشمیر میں تو یہ ہے نا کہ چونکہ متاثر جو ہوئے تو آس پاس چونکہ بھی علاقے وہاں پہ لوگ ہیں مدد کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. دیر آر آرگنائزیشنز جو کہ کام کریں، بٹ ہاں ہم چونکہ اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں انٹیگریٹڈ ایفرٹس پہ. یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بس جس ادارے کا یا جس گروپ کا جہاں دل چاہتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ امداد کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اس میں ہم نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ جس جگہ پہ فار ایگزامپل کمبل، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جیسے سردیوں کے معاملے میں، کہ تو آپ نے وہاں کمبل ہی کمبل پہنچا دیے. جہاں پہ راشن آپ نے راشن پہنچا دیا. اب یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کس جگہ پہ کیا چیز ریکوائرڈ ہے. سو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اچھا جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب انٹیگریٹڈ ایفرٹس کے ساتھ پتہ ہو. اچھا اگر ایک ادارہ اس وقت یہاں موجود ہے تو دوسرا ادارہ دوسری جگہ پہ چلا جائے. یہ گروپ اگر یہاں پر، دوسرا گروپ ایک اور جگہ پہ چلا جائے. جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت سی جگہوں پہ آپ خچروں کے تھرو آپ پہنچ پائیں گے یا گھوڑوں کے تھرو پہنچ پائیں گے. تو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو، پتہ ہو اچھا کون سا ادارہ کہاں پر کیا چیز لے کر جا رہا ہے، اور آپس میں شیئر بھی کریں پھر انفارمیشن کہ یہ ہم نے پہنچا دی، وہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے، اس پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. جی میں خصوصی طور پہ بتاؤں کہ پاکستان میں ہماری جو طویل سفر ہے تقریباً وہ 3 دہائیوں پہ مشتمل ہے، اور پاکستان نے اس میں جتنی ناگہانی آفات دیکھی ہیں یا دیگر جتنے بھی مسائل دیکھے ہیں اس میں ہم پیش رہے ہیں. تو ایک طویل سفر ہے خدمات کا، جس کے اندر ہم نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ تمام حکومتی اداروں کے ساتھ اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کے ایسی کوشش کی جائے، چاہے لائف سیونگ فیز ہو یا بحالی کا کام ہو، کہ ہم مربوط انداز سے جو آپ نے انٹیگریٹڈ، اور ہماری اپروچ ہی انٹیگریٹڈ ہے. اور اس میں حکومتی اداروں کو خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ پچھلے 10-15 سالوں میں پاکستان نے جتنی آفات دیکھی ہیں اس آفات کے اندر ہمارے حکومتی اداروں کی استعداد کار بہت بڑی ہے، اور انہوں نے ضلعی سطح سے لے کر صوبائی سطح تک اور صوبائی سطح سے لے کر قومی سطح تک ایسی کوشش کی ہے کہ جتنی بھی کوشش چل رہی ہے ہیومنیٹیرین سیکٹرز یا ایکٹرز کی، اس کو مجتمع کیا جائے، اس کو مربوط کیا جائے، اس کو اکٹھے کیا جائے، تاکہ جو لوگوں کی طرف سہولیات جا رہی ہیں اس کے اندر کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو یا دہراؤ نہ ہو. ایکسکیوز می.
تو اب میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم جس دن پہنچے ہیں تو اس میں پہلی ہماری کوشش تھی کہ ہم ڈی سی آفس جائیں، کیونکہ ضلع کے اندر آپ ڈی سی آفس تک نہیں پہنچتے تو آپ ڈپلیکیشن کو اوائڈ نہیں کر سکتے. تو ہم ڈی سی آفس کے اندر گئے، ان سے صورتحال معلوم کی. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک ہم خود کمیونٹیز میں نہ جائیں، ان کی اپنی زندگیوں کی حالات جب تک ہم معلوم نہ کریں، اس وقت تک ہم کوئی کام شروع نہیں کر سکتے. کہ نقصان تو ہو گئے، لیکن نقصان کی جہتیں یا سمتیں کیا ہیں، کہ انسانی جانوں کا نقصان کتنا ہوا ہے، باغات کا نقصان کتنا ہوا ہے، کھانے پینے کا کتنا نقصان ہوا ہے، ان کے اثاثہ جات کا نقصان کتنا ہوا ہے، تاکہ جو ہم مداخلتیں یا سرگرمیاں طے کر رہے ہیں، جو انٹرونشن اس کے مطابق یہ بڑے ضروری بھی ہے. اچھا ایک اور چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ان ساری چیزوں میں راشن میں اور اس میں بھول جاتے ہیں ہماری خواتین کو بھی. بہت ضروری ہے کہ ہائیجین کٹس ان کو پرووائڈ کی جائیں. ہمارے جتنے بھی ادارے کام کریں اس چیز کو میک شور کریں کہ ہماری دور دراز علاقوں میں جتنی بھی خواتین ہیں، کیونکہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری خواتین متاثر ہوتی ہیں، جن کے بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، کس طرح سے ان کی زندگی، ان کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہائیجین کٹس جس بھی طرح سے پہنچائی جا سکیں ضرور پہنچائیں. اس کو مینڈیٹری سمجھا جائے، نہ کہ یہ کہ اس کو سیکنڈری سمجھ کے بس ٹھیک ہے باقی راشن پہنچ گیا، کمبل پہنچ گیا. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بٹ اگین جس طرح شعیب نے بات کی کہ اٹس امپورٹنٹ کہ اوور آل دیکھا جائے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے ان چیزوں کو خریدا جائے اور ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے جس علاقے میں جو بھی ضرورت ہے. اچھا سر، ایسے میں لوگوں کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ بیکاز آج جو ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے صبح شعیب، ہم ذکر بھی کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی میں ایک خاتون تھی، وہ تقریباً 45 منٹ تک وہ گاڑی ڈوب رہی تھی اور وہ مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن وہاں پہ کھڑے لوگ جو تھے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے اور کسی نے آگے بڑھ کر مدد کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ وہ ایک طویل ویڈیو ہمارے سامنے ہے. لوگوں کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ کیا کریں کہ اس صورتحال میں؟ یقیناً کبھی کبھار ایسی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں جو کہ وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کمیونٹیز کے اندر جو باہمی رابطہ ہے اور جو ہماری روایات ہیں سالہ سال جو منتقل ہو رہی ہیں وہ ابھی بھی بہت مضبوط ہیں. تو جہاں ہمیں منفی کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں وہاں ہمیں مثبت چیزوں کو بہت زیادہ پیش کرنا چاہیے. میں خصوصاً ان تمام علاقوں کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جب تقسیم کر رہے ہیں کسی چیز کو تو کوئی بندہ باری لینے کی کوشش نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. آپ دیکھیں تمام کے تمام لوگ نامساعد حالات ہیں، ان کے بچے اس وقت بلک رہے ہیں، ان کے کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کسی کی باری لینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ یہ مثالیں دیکھیں گے کہ لوگ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور فلاں زیادہ متاثر ہے. تو یقیناً کچھ منفی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ اپنے اوپر سوچنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ میں نے لوگوں کی حالت زار پیش کرنی ہے تو میری اخلاقی قدریں یا تقاضے کیا ہے. میں حالت زار کسی مزہ لینے کے لیے یا تفریح کے لیے پیش نہ کروں اور میں کسی چیز کو وائرل کرنے کے لیے اور لائکس کے لیے پیش نہ کروں. میں لوگوں کی حالت زار اس انداز سے پیش کروں کہ ان کی عزت نفس میں مجروح نہ ہو لیکن ان کا پیغام بھی پہنچے. ہم آج کل سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال صرف اور صرف چیزوں کو وائرل کرنے کے لیے اور پرسنل لائکس حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اسی چیز کا ایک بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اور جو خصوصاً آپ نے خواتین کی طرف اشارہ کیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مختصراً بتاؤں. میں 2022 کے فلڈ سے لے کر ابھی تک صرف مختصراً خواتین کی جو مخصوص ضروریات ہیں اس کے حوالے سے تو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں کہ ہائیجین کٹس کے اندر وہ تمام چیزیں جو خواتین کو چاہیے وہ کیسے شامل کی جائیں، لیکن جو شیرخوار بچے ہیں ان ماؤں کی مختلف ضروریات ہیں تو ان کے لیے کون سی چیزیں شامل کرنی ہیں. پھر اسی طرح سے جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے کھانے کی کیا تقاضے ہیں، اور ان دنوں میں سب سے زیادہ ان 3 کیٹیگریز کی خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی مخصوص چیزیں اور غذائی ضروریات کے مطابق چیزیں شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی کٹ کو یا کسی بھی پیکیج کو تیار کیا جاتا ہے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ، اور جو آپ نے بات کی نا کہ جب بھی آپ کہیں پہنچتے ہیں پہلے آپ ڈی سی آفس جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اچھا کہاں پر کس طرح سے آپ نے امداد پہنچانی ہے. چونکہ بنیر میں اسپیسیفکلی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ جس نے بھی یہاں پہ امدادی کارروائیاں کرنی ہیں پہلے ڈی سی آفس سے رابطہ کریں تاکہ ہم گائیڈ کر سکیں اور اس کو ایک انٹیگریٹ ایفرٹس ہو سکیں. کچھ لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا کہ نہیں جی ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کیسے روک رہے ہیں. تو پلیز میں چاہوں گا کہ آپ اسے گائیڈ بھی کریں. جو گروپس کی صورت میں اکثر دیکھتے ہیں والنٹیئرس جا رہے ہوتے ہیں
گروپ آف بوائز پلان کر لیتے ہیں کہ چلو جی ہم امدادی سامان یہاں سے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بس ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی پہنچ جائیں, امدادی کارروائیوں میں حصہ لے لیں یا بس مدد پہنچا دیں کسی طرح سے. یہ کتنا ضروری ہے کہ نہیں ڈی سی آفس کو انوالو کرنا ہے؟ جی نہیں, بہت عمدہ بات آپ نے کی. دیکھیے یہ جذبہ تو قابل رشک ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس جذبے کو ایک سمت میں لانا بہت ضروری ہے, چینلائز کریں. ڈی سی آفس کی طرف اگر آپ نہیں جا رہے اور اس کے سوا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو جو آپ نے انٹیگریٹڈ اپروچ یا باہمی رابطے کی اور مربوط کام کی آپ نے بات کی, وہ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے ڈی سی آفس یا اے سی آفس, تحصیل سطح پہ اے سی آفس اور ضلع کی سطح پہ ڈی سی آفس, ان تمام جگہوں پہ وہ ایفرٹس یا جو کاوشیں ہو رہی ہیں اس کو مجتمع کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, اور ان کو بہترین پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کس قسم کے مسائل ہیں اور کون پہنچا ہے اور کون نہیں پہنچا. اگر آپ اس چیز کو نہیں کریں گے تو جتنی خدمات آپ اپنے طور پہ سر انجام دے رہے ہیں اس کے بہتر نتائج مرتب نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے. اور لوگوں کی بحالی کا کام نہیں ہو سکے گا, اور لوگوں کی جتنی بھی خدمت ہوگی, اور اس میں یہ امکان موجود ہے کہ آپ چند جگہوں پہ بہت ساری چیزیں لاد دیں گے, اکٹھا کر دیں گے اور ضروریات سے زیادہ ہوں گی, اور چند لوگ کئی دنوں تک محروم ہوں گے, اور آپ ایک نئی آفت کو جنم دے رہے ہوں گے. تو میں تو اس کو اس طرح سے پیش کروں گا کہ آپ ایک جگہ پہ چیزیں اکٹھے کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ لوگ قسم پرسی کے عالم میں کوئی بھی چیز نہیں پہنچ رہی, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اور آفت کو جنم دے رہے ہیں. تو اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے, ڈی سی آفس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ رابطے میں آ کے چیزوں کا تعین کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اور میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے ان تمام ضلعی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین کام کیا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہے تمام اداروں کو کہ کس طرح سے آپ کو پہنچنا چاہیے, اور کسی بھی جگہ پہ آپ کو رکاوٹ نہیں آ رہی, اور فی الفور آپ کو وہ معاونت فراہم کر رہے ہیں. بالکل, جو آپ کے لیے ایک سپورٹ آ جائے گی وہاں پہ, اور آپ کو یہ بھی بتایا جا سکے گا کہ کون سا راستہ آپ کے لیے سیف ہے, کیونکہ بعض اوقات جب آپ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک جذبے کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ہم اپنی سیفٹی بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے, اور ہمیں ہوتا ہے بس ہم پہنچ جائیں اور راستے میں پھنس جاتے ہیں, اور ایسے بہت سارے واقعات بھی ہم نے اس دوران دیکھے ہیں. اچھا سر, آخر میں اس چیز کو بھی ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا, کلائمیٹ چینج. اس سال تو ہم نے دیکھا کہ کیا تباہی ہے, اور ابھی بھی جو فورکاسٹ ہے, جو پریڈکشنز ہیں, اللہ کرے کہ وہ درست ثابت نہ ہوں, اور ہم سب یہی دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو, ہمارے ملک کو, پوری دنیا کو بلکہ محفوظ رکھے. کیا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ اتنے عرصے سے آپ کا ادارہ, بہت سارے اور ادارے ہم دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ کلائمیٹ پہ بات ہوتی ہے, کانفرنسز ہوتی ہیں, کام ہوتے ہیں, گلوبل لیول پہ کام ہو رہا ہے, بٹ سٹل ہمیں کیوں اس کا امپیکٹ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوتا, یا شاید ہم نے نیچر کو اتنا ڈیمیج کر دیا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں اب ہمیں شاید صدیاں لگ جائیں گی. میں آخری نقطے کے اوپر خصوصاً کہ ہم نے نیچر کو, یقیناً یہ مجموعی طور پہ ایک انسانی ذمہ داری ہے, لیکن اس میں پاکستان کی ذمہ داری آپ دیکھیے کہ گرین گیس ایمیشنز کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن 0.01% پہ نہیں ہے, اور یہ جتنی کچھ ہم بھگت رہے ہیں یہ اس گلوبل نارتھ یا دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہاں سے جتنی یہ ایمیشنز ہو رہی ہیں اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم اپنی ذمہ داریوں سے جی نہیں چرا رہے, لیکن اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم بھگت رہے ہیں یا جو یہ آفات سامنے آ رہے ہیں, کلائمیٹ انڈیوسڈ جو ڈیزاسٹر سامنے آ رہے ہیں, اس میں بہت بڑا کردار ترقی پذیر ممالک کا نہیں, ترقی یافتہ ممالک کا ہے. تو بڑے مؤثر انداز سے ہماری حکومت نے اس کیس کو پیش کیا ہے, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم ہوا ہے, اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے وساطت سے ہم کتنی حد تک چیزیں اپنی ملک کی طرف لے کے آ رہے ہیں. ابھی اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف جائیں گے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں بطور پاکستانی کیا ہیں. دیکھیے یہ چیز تو ہو رہی ہے, اور ہم کتنی حد تک ان کو قائل کر سکتے ہیں یہ بہت دور رس کام ہے, لیکن جو حتمی کام ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنی ذاتی حیثیت میں بیٹھ کے, وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز سے بہت ساری آپ تبدیلی لا سکتے ہیں, اور اپنی موسمی اثرات سے یا یہ جو موسمی تغیرات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم تیار کتنے ہیں, ہم اس کے لیے آگاہ کتنے ہیں, ہم اس کے لیے آگے کتنا بڑھ رہے ہیں. یقیناً آگاہی کے لیے سیمینارز کا ایک کام ہے, ایڈوکیسی کا ایک کام ہے, لیکن یہ کام ایک حد تک ہو رہا ہے. آپ جب تک
خود محسوس نہیں کر رہے اور اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو میں خصوصی طور پہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اگر کوئی کاشتکار ہے تو کاشتکاری کے اندر آپ دیکھیے کہ ہم پیسٹی سائڈ سے لے کر فرٹیلائزرز تک کتنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو کہ زمین کی زرخیزی کو تباہ کر رہا ہے, جو کہ ماحول کو تباہ کر رہا ہے. ہم اس کے اندر کون سے متبادل انتظامات کریں گے. اسی طرح رین واٹر ہارویسٹنگ ہے کہ ہماری چھتوں کے اوپر جو پانی آ رہا ہے گھروں پہ اس کو کس طرح سے میں نے محفوظ کرنا ہے تاکہ اپریل اور مئی کے اندر جس میں بالکل ہم خشکسالی والا صورتحال ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اندر اپنے پانی کو کتنا محفوظ کر سکتے ہیں. ہم اس کو بالکل نہیں کر رہے. پھر ہم پانی کو محفوظ طریقے سے استعمال نہیں کر رہے کہ گھروں کے اندر آج بھی ہم ادھر بیٹھ کے ایسے پروگرامز میں تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن جب گھروں میں پہنچتے ہیں تو کیا ٹپکنے والی جتنی ٹیپس ہیں میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں. میں پانی کو بچوں سے لے کر بڑوں تک اس کی ترغیب دے رہا ہوں کہ پانی کیسے بہتر استعمال ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے خصوصاً صنعت کے اندر جتنے لوگ ہیں فیکٹریز میں انڈسٹریز میں انہوں نے ابھی اس طرف آنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ماحول کو بہتر رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی صنعتیں اس وقت چلیں گی جب پاکستان ہوگا. ان کی صنعتیں اس وقت کاروبار کریں گی جب پاکستان ماحول سازگار ہوگا. تو آپ پاکستان کو محفوظ کریں گے تو آپ کی یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں. تو انفرادی اور اجتماعی دونوں ذمہ داریوں کو مجتمع کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے اور پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. اور اس کو جتنا ٹیکنیکلی پیش کریں میرا خیال ہے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا. آسان کریں اس کو آسان کریں کہ آپ نے فطرت کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے, فطرت کے ساتھ آپ نے موافق ہونا ہے اور فطرت کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے. ہم بہت زیادہ جدت پسندی کے اندر اپنی زندگی کو اس طرح سے استوار کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کنزیومرزم بڑھ چکا ہے. جیسے میرا خیال ہے میرے سے پہلے جو گیسٹ گفتگو کر رہی تھی کہ کنزیومرائزیشن اتنی حد تک ہے کہ مجھے شوز اگر 2 چاہیے تو میں 10 شوز کی طرف جاتا ہوں, مجھے جوڑے اگر 5 چاہیے تو میں 15 جوڑوں کی طرف جاتا ہوں. تو اس کی پوری ویلیو چین کی طرف پیچھے دیکھنا ہے کہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو کہ ماحول کو خرابی کی طرف. تو ہمیں بڑا دھیان کرنا ہے اپنی صرف اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں پر کیا غلطی کر رہے ہیں. پہلے تو ایز این انڈیویجول ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کریں, پھر ظاہر اداروں کے توسط سے بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے بات کی انڈسٹریز کے پرسپیکٹیو سے وہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں بس ایک بات ہم ایڈ کرتے ہیں کہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے ایسی جگہوں پر جہاں پر دریا یا ندی نالوں کے راستوں پہ آپ نے ان کا راستہ موڑا ہوتا ہے یا آپ نے کوئی ہوٹل بنایا ہوتا ہے, کوئی گھر بنایا ہوتا ہے, کوئی دکان بنائی ہوتی ہے, کوئی کھوکھا بنایا ہوتا ہے, آپ نے اس کا راستہ روکا ہے اور آپ اس راستہ روکنے کی وجہ سے تباہی بڑی ہے, لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تو مقدمات ہونے چاہیے ایسے تمام عناصر کے خلاف کہ جن کی وجہ سے یہ تباہی ہوتی ہے. بیکاز یہ جو این او سیز جاری ہوتے ہیں یہ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ کون این او سی جاری کرتا ہے ان کو, جب اس طرح دریا کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہے. بیکاز ایک لا ہے, یس, بیکاز لا ہے کہ اتنے فٹ تک آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. کنسٹرکشن ہو رہی ہے سو اس کے خلاف تو واقعی کارروائی ہو جائے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.